بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہو حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کے سفیر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ پر، جنہیں ابن زیاد نے شہید کر دیا۔ کوفیوں کی غداری اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اطلاع حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس وقت ہوئی جب آپ مکہ سے نکل کر کوفہ کے قریب پہنچے۔ دوسری طرف حاکم مکہ نے یزید کو اسی وقت یہ اطلاع بھیج دی تھی جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے روانہ ہوئے تو یزید بن عبید اللہ بن زیاد کی طرف پیغام بھیجا کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما کوفہ آ رہے ہیں، خبردار رہنا۔ جس راستے سے حسین رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے تھے اسی راستے پر ابن زیاد نے فوجی دستے مقرر کر دیے کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آئے۔ ابن زیاد نے اپنی فوج کے ایک افسر حسین بن نمیر کو آگے بھیجا کہ قادسیہ پہنچ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے مقابلے کی خوب تیاری کرے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام حاجر تک پہنچے تو آپ نے کوفہ والوں کے نام ایک خط لکھا اور قیس بن مسیر رحمہ اللہ کے ہاتھ ان کی طرف روانہ کیا۔ اس خط میں اپنی آمد کی اطلاع دی اور اہل کوفہ نے جس کام کے لیے خطوط و وفود بھیجے تھے اس کام کو پورا کرنے کی ہدایت دی۔ قیس بن مسیر رحمہ اللہ جب یہ خط لے کر قادسیہ پہنچے تو ابن زیاد کے سپاہیوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ ابن زیاد نے قیس بن مسیر رحمہ اللہ سے کہا کہ میری قصر عمارت کی چھت پر چڑھ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر سب و شتم اور لعن طعن کرو۔ حضرت قیس بن مسیر کو قصر عمارت کی چھت پر چڑھایا گیا، لوگ جمع کیے گئے۔ حضرت قیس بن مسیر رحمہ اللہ نے چھت پر چڑھ کر بلند آواز میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا، کوفہ والو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور لخت جگر ہے، اس وقت خلق خدا میں سب سے بہتر انسان ہے۔ میں ان کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا ہوا قاصد ہوں، وہ مقام حاجر تک تشریف لا چکے ہیں۔ آپ لوگ آگے بڑھ کر ان کا استقبال کریں اور ان سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرے۔ اس کے بعد ابن زیاد کو سخت کوسا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ ابن زیاد اس دلیری پر بہت حیران ہوا اور حکم دیا کہ قیس بن مسیر رحمہ اللہ کو چھت سے نیچے گرا دیا جائے۔ سپاہیوں نے آپ کو چھت سے گرایا اور آپ جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مسلسل کوفہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جب آپ مقام طالبیہ تک پہنچے تو محمد بن اشعث کا قاصد آپ سے ملا اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اطلاع دی۔ اس موقع پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بعض ساتھیوں کی طرف سے اصرار ہوا کہ آپ کو مزید آگے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جس مقصد کے لیے آپ نے سفر شروع کیا تھا، لوگوں سے بیعت لے کر یزید کے ظلم کو ختم کرنا، اب وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ آثار یہی نظر آ رہے ہیں، بلکہ اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ کوفہ کے جن لوگوں نے آپ کو یہاں آنے کی دعوت دی تھی، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے تھے، وہی غداری کر کے آپ کے مقابلے پر اتر آئے گے۔ اس لیے حالات کو تقاضا یہی ہے کہ مزید آگے سفر نہ کیا جائے۔ اس کے بعد ساتھیوں کی رائے یہ تھی کہ آپ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نہیں، آپ کی شان اور مقام بہت بلند ہے، ہمیں امید ہے کہ جب اہل کوفہ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کے ساتھ ہو جائے گے، اس لیے ہمیں آگے چلنا چاہیے، کیونکہ لوگ اس سفر میں اس حقیقت کا مشاہدہ کھلی آنکھوں کے ساتھ کر رہے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں وہاں کے لوگ آپ کے ساتھ دینے پر آمادہ ہو جاتے اور کچھ شریک سفر بھی بن جاتے تھے۔ یہ آگے بڑھنے کی ایک وجہ تھی، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کے سفر میں شریک آل عقیل بھی تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کی خبر نے ان کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کیا کہ ہم مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا قصاص لیں گے یا پھر انہی کی طرح جام شہادت نوش کریں گے۔ ان اہم وجوہات کی بنا پر آپ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ جب آپ مقام زیالہ تک پہنچے تو آپ رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ آپ کے رضائی بھائی عبداللہ بن لقیط کو، جن کو راستے سے ہی آپ رضی اللہ عنہ حضرت مسلم بن عقیل کی طرف بھیجا تھا، قتل کر دیا گیا۔ اس موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شرکائے قافلہ کو جمع کیا
اور فرمایا کہ جن لوگوں نے ہمیں بلایا تھا انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اب جس کا جی چاہے وہ یہاں سے واپس چلا جائے، میں کسی کی ذمہ داری اپنے سر پر نہیں لینا چاہتا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی اس بات کو سن کر ان لوگوں نے واپسی کی راہ لی جو راستے میں آپ کے شریک سفر بنے تھے، اور صرف وہی لوگ آپ کے ساتھ رہ گئے جو مکہ مکرمہ سے آپ کے ساتھ چلے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ مزید آگے بڑھے، مقام عقبہ تک پہنچے، وہاں سے آگے کی طرف چلے تو دور سے ایک لشکر کے آثار دکھائی دیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے قریب ایک پہاڑی تھی، وہاں محاذ بنایا۔ ابھی انہی تیاریوں میں مصروف تھے کہ حر بن یزید، یہ یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کا بیٹا نہیں ہے، یہ وضاحت اس لیے کر دی گئی کہ بن یزید کے لفظ سے اسے یزید بن معاویہ بن ابی سفیان نہ سمجھ لیا جائے۔ 1000 گھڑ سواروں کا لشکر لے کر آپ کے قافلے کے قریب پہنچ گیا۔ حر بن یزید کو حسین بن نمیر نے اس طرف بھیجا تھا، اور حسین بن نمیر کو ابن زیاد نے مقرر کیا تھا، اور ابن زیاد کو یزید نے کوفہ کا حاکم بنایا تھا۔ گویا حر بن یزید بالواسطہ یزید کا فوجی افسر تھا جو 1000 گھڑ سواروں کا لشکر لے کر یہاں تک پہنچ چکا تھا۔ دوستو، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اگلی قسط میں انشاءاللہ واقعہ کربلا کو اور مزید آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔